حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سرخ حلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے میرے بعض اصحاب نے امام مالک رحمہ اللہ سے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال شانہ مبارک کے قریب تک تھے۔ ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے برا رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ سے زیادہ یہ حدیث بیان کرتے سنا۔ جب بھی وہ یہ حدیث بیان کرتے تو مسکراتے۔ اس روایت کے مطابق شعبہ نے کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ کے کانوں کی لو تک تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5901۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کعبے کے پاس مجھے دکھایا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں گندمی رنگ کے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، ان کے شانوں تک لمبے لمبے بال ہیں، ایسے بال والے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، انہوں نے بالوں میں کنگھا کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، دو آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں یا دو آدمیوں کے شانوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر اچانک میں نے ایک الجھے ہوئے گھنگریالے بال والے شخص کو دیکھا، دائیں آنکھ سے کانا تھا، گویا انگور ہے جو ابھرا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کانا کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5902۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مونڈھوں تک پہنچتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5903۔ حمام نے بیان کیا ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مونڈھوں تک پہنچتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5904۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بال درمیانہ تھے، نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے اور نہ گھنگریالے، اور وہ کانوں اور مونڈھوں کے بیچ تک تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5905۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھرے ہوئے تھے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسا خوبصورت کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ آپ کے سر کے بال درمیانہ تھے، نہ گھنگریالے اور نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5906۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں بھرے ہوئے تھے، چہرہ حسین و جمیل تھا، میں نے آپ جیسا خوبصورت کوئی نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں، آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5907۔ قتادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یا ایک آدمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھرے ہوئے قدموں والے تھے، نہایت ہی حسین و جمیل، آپ جیسا خوبصورت میں نے آپ کے بعد کسی کو نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5908 5909۔ حشام نے بیان کیا ان سے معمر نے، ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اور ہتھیلیاں بھری ہوئی اور گداز تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5910۔ قتادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ یا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور قدم بھرے ہوئے تھے، آپ جیسا پھر میں نے کوئی خوبصورت آدمی نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5911 5912۔ مجاہد نے بیان کیا کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے دجال کا ذکر کیا اور کسی نے کہا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے تو نہیں سنا، البتہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو اپنے صاحب خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ بالکل ان کے ہم شکل ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگت کے ہیں،
بال گھنگریالے جیسے اس وقت بھی میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس نالے وادی ازرق نامی میں لبیک کہتے ہوئے اتر رہے ہیں۔ ان کے سرخ اونٹ کی نکیل کی رسی کھجور کی چھال کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5913۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ جو شخص سر کے بالوں کو گوند لے وہ حج یا عمرے سے فارغ ہو کر سر منڈائے، اور جیسے احرام میں بالوں کو جما لیتے ہیں غیر احرام میں نہ جماؤ۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بال جماتے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5914۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے اپنے بال جما لیے تھے اور احرام کے وقت یوں آپ لبیک کہہ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان کلمات کے اوپر اور کچھ آپ نہیں بڑھاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5915۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے نافع نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ لوگ عمرہ کر کے احرام کھول چکے ہیں حالانکہ آپ نے احرام نہیں کھولا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ میں نے اپنے سر کے بال جما لیے ہیں اور اپنی ہدی قربانی کے جانور کے گلے میں قلاوہ ڈال دیا ہے، اس لیے جب تک میری قربانی کا نہر نہ ہو لے میں احرام نہیں کھول سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5916۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی مسئلے میں کوئی حکم معلوم نہ ہوتا تو آپ اس میں اہل کتاب کے عمل کو اپناتے تھے۔ اہل کتاب اپنے سر کے بال لٹکائے رکھتے اور مشرکین مانگ نکالتے تھے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل کتاب کی موافقت میں پہلے سر کے بال پیشانی کی طرف لٹکاتے، لیکن بعد میں آپ بیچ میں سے مانگ نکالنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5917۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، جیسے میں اب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں احرام کی حالت میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رجا نے اپنی روایت میں مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد کے صیغے کے ساتھ بیان کیا، یعنی مانگوں کی جگہ صرف لفظ مانگ استعمال کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5918۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے گھر گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس رات انہی کے ہاں باری تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے بالوں کی ایک لٹ پکڑی اور مجھے اپنی داہنی طرف کر دیا۔ عمر بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے حشیم نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو بشر نے خبر دی، پھر یہی حدیث نقل کی۔ اس میں یوں ہے کہ میری چوٹی پکڑ کر یا میرا سر پکڑ کر آپ نے مجھے اپنے داہنے جانب کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5919۔ عمر بن نافع نے خبر دی، انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام نافع نے، کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے قضا سے منع فرمایا۔ عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ قضا کیا ہے، پھر عبیداللہ نے ہمیں اشارے سے بتایا کہ نافع نے کہا کہ بچے کا سر مڈاتے وقت کچھ بال یہاں چھوڑ دے اور کچھ بال وہاں چھوڑ دے تو اسے قضا کہتے ہیں۔ اسے عبیداللہ نے پیشانی اور سر کے دونوں کناروں کی طرف اشارہ کر کے ہمیں اس کے صورت بتائی۔ عبیداللہ نے اس کی تفسیر یوں بیان کی، یعنی پیشانی پر کچھ بال چھوڑ دیے جائیں اور سر کے دونوں کونوں پر کچھ بال چھوڑ دیے جائیں۔ پھر عبیداللہ سے پوچھا گیا کہ اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں کا ایک ہی حکم ہے؟ فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں، نافع نے صرف لڑکے کا لفظ کہا تھا۔ عبیداللہ نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن نافع سے دوبارہ اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لڑکے کی کنپٹی یا گدی پر چوٹی کے بال اگر چھوڑ دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قضا یہ ہے
کہ پیشانی پر بال چھوڑ دیے جائیں اور باقی سب منڈوائے جائیں، اسی طرح سر کے اس جانب میں اور اس جانب میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5920۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5921۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام میں رہنے کے لیے اپنے ہاتھ سے خوشبو لگائی، اور میں نے اسی طرح 10ویں تاریخ کو منی میں طواف زیارت کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے آپ کو خوشبو لگائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5922۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عمدہ خوشبو لگایا کرتی تھی، یہاں تک کہ خوشبو کی چمک میں آپ کے سر اور آپ کی داڑھی میں دیکھتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5923۔ ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے زہری نے ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار کے ایک سوراخ سے گھر کے اندر دیکھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنا سر کنگھے سے کھجلا رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو میں تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا۔ ارے اذن لینا تو اس کے لیے ہے کہ آدمی کی نظر کسی کے سطر پر نہ پڑے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5924۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں حالت حیض کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھا کرتی تھی۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ہشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی طرح یہ حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5925۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے اشعث بن سلیم نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے مسروق نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں جہاں تک ممکن ہوتا داہنی طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے، کنگھا کرنے اور وضو کرنے میں بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5926۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سعید بن مسیب نے، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوا روزے کے کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5927۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام کے وقت عمدہ سے عمدہ خوشبو جو مل سکتی تھی وہ لگاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5928۔ ثمامہ بن عبداللہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ جب ان کو خوشبو ہدیہ کی جاتی تو آپ وہ واپس نہیں کیا کرتے تھے، اور کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشبو کو واپس نہیں فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5929۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر احرام کھولنے اور احرام باندھنے کے وقت اپنے ہاتھ سے زریرہ ایک قسم کی مرکب خوشبو لگائی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5930۔ عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے منصور بن معتمر نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے علقمہ نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کے لیے گودنے والیوں، گدوانے والیوں پر، اور چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر، اور دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں پر جو اللہ کی خلقت کو بدلیں، ان سب پر لعنت بھیجی ہے۔ میں بھی کیوں نہ ان لوگوں پر لعنت کروں جن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور اس کی دلیل کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ آیت وما آتاکم الرسول فخذوہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5931۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے، اور انہوں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے حج کے سال میں سنا، وہ مدینہ منورہ میں ممبر پر یہ فرما رہے تھے، انہوں نے بالوں کی ایک چوٹی جو ان کے چوکیدار کے ہاتھ میں تھی لے کر کہا، کہاں ہے تمہارے علماء؟
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اس طرح بال بنانے سے منع فرما رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل اس وقت تباہ ہو گئے جب ان کی عورتوں نے اس طرح اپنے بال سنوارنے شروع کر دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5932۔ فلیح نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر کے قدرتی بالوں میں مصنوعی بال لگانے والیوں پر اور لگوانے والیوں پر اور گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5933۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ انصار کی ایک لڑکی نے شادی کی، اس کے بعد وہ بیمار ہو گئی اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے۔ اس کے گھر والوں نے چاہا کہ اس کے بالوں میں مصنوعی بال لگا دیں، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مصنوعی بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ شعبہ کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن اسحاق نے بھی ابان بن صالح سے، انہوں نے حسن بن مسلم سے، انہوں نے صفیہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5934۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ میں نے اپنی لڑکی کی شادی کی ہے، اس کے بعد وہ بیمار ہو گئی اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے، اور اس کا شوہر مجھ پر اس کے معاملے میں زور دیتا ہے، کیا میں اس کے سر میں مصنوعی بال لگا دوں؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال جوڑنے والیوں اور جڑوانے والیوں کو برا کہا، ان پر لعنت بھیجی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5935۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی پر لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5936۔ عبید اللہ عمری نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مصنوعی بال جوڑنے والیوں پر، جڑوانے والیوں پر، گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ نافع نے کہا کہ گودنا کبھی مسوڑے پر بھی گودا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5937۔ عمرو بن مرہ نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آخری مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور ہمیں خطبہ دیا۔ آپ نے بالوں کا ایک گچھا نکال کے کہا کہ یہ یہودیوں کے سوا اور کوئی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زور یعنی فریبی فرمایا، جو بالوں میں جوڑ لگائے تو ایسا آدمی مرد ہو یا عورت وہ مکار ہے جو اپنے مکر و فریب پر اس طور پر پردہ ڈالتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5938۔ جریر نے خبر دی، انہیں منصور نے، انہیں ابراہیم نخعی نے اور ان سے علقمہ نے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خوبصورتی کے لیے گودنے والیوں، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں جو اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کرتی ہیں، ان سب پر لعنت بھیجی۔ تو میں یعقوب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، آخر میں کیوں نہ ان پر لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور کتاب اللہ میں اس پر لعنت موجود ہے۔ یعقوب نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے پورا قرآن مجید پڑھ ڈالا اور کہیں بھی ایسی کوئی آیت مجھے نہیں ملی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتا۔ کیا تم کو یہ آیت معلوم نہیں؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، یعنی اور جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے بھی تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5939۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی، گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5940۔ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری لڑکی کو خسرے کا بخار ہو گیا اور اس سے اس کے بال جھڑ گئے، میں اس کی شادی بھی کر چکی ہوں، تو کیا اس کے سر میں مصنوعی بال لگا دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مصنوعی بال لگانے والی
اور جس کے لگایا جائے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5941۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا راوی نے اس طرح بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گودنے والی، گدوانے والی، مصنوعی بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پر لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5942۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر اور چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی کرنے والیوں پر جو اللہ کی پیدائش میں تبدیل کرتی ہیں لعنت بھیجی ہے۔ پھر میں کیوں نہ ان پر لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور وہ اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5943۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر لگ جانا حق ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5944۔ عون بن ابی جحیفہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت کتے کی قیمت کھانے سے منع فرمایا، اور سود لینے والے اور دینے والے، گودنے والے اور گدوانے والی پر لعنت بھیجی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5945۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت لائی گئی جو گودنے کا کام کرتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور اس وقت موجود صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کسی نے کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گودنے کے متعلق سنا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کھڑے ہو کر عرض کیا، امیر المومنین میں نے سنا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا سنا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ گودنے کا کام نہ کرو اور نہ گدواؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5946۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی اور گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5947۔ عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے سفیان بن عینہ نے، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر، بال اکھاڑنے والیوں پر اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کرنے والیوں پر جو اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ پھر میں بھی کیوں نہ ان پر لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور وہ کتاب اللہ میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5948۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا مورتیں ہوں۔ اور لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یونس بن یزید نے، ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھ کو عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے سنا، پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث نقل کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5949۔ مسلم بن سبیحہ نے بیان کیا کہ ہم مسروق بن اجدع کے ساتھ یسار بن نمیر کے گھر میں تھے، مسروق نے ان کے گھر کے سائبان میں تصویریں دیکھی تو کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو سخت سے سخت تر عذاب ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5950۔